ہو از دا مشتبہ ہمناج؟ رو ما به عنوان یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو کبھی سامنے نہیں آیا تھا مگر ہمیشہ طاقت کے سب سے قریب رہا۔ یہ کہانی ہے مشتبہ ہامنائی۔ سن 1969 میں ایران میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا بچہ جس کی قسمت عام نہیں ہوتی۔ یہ بچہ ہے ایران کے ایک مذہبی عالم کا بیٹا، مگر وقت کے ساتھ وہ عالم صرف عالم نہیں رہتا بلکہ پورے ایران کا سب سے بڑا طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ بچپن میں وہ نہ گلیوں میں کھیلا نہ ہی عام بچوں کی طرح زندگی گزاری، گھر میں ہی ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ اور باتوں میں سیاست اور ماحول میں صرف خوف، کیونکہ ایران اس وقت ایک انقلاب کے بعد کے حالات سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طاقت صرف طاقت نہیں تھی بلکہ زندہ رہنے کا ذریعہ بھی تھا۔ اور یوں جوانی آئی اور اس سے دے دیا گیا کام ایران کا سب سے بڑا مذہبی مرکز، جہاں صرف لوگ تعلیم نہیں بلکہ طاقت کا فلسفہ بھی سیکھتے تھے۔ وہاں اس نے سالوں گزارے، فقہ، شریعت، سیاست اور سب سے اہم چیز خاموش رہ کر سیکھنا۔ وہ کبھی بھی نمایاں نہیں ہوا تھا، نہ اس نے بڑے بڑے بیانات دیے، مگر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور یوں وقت گزرتا گیا اور یہاں سے اس کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی عوامی سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا، مگر وہ ان لوگوں کے درمیان موجود تھا جو اصل فیصلے کرتے تھے، خاص طور پر ایران کے طاقتور ادارے IRGC۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف فوج نہیں تھی بلکہ ایران کی طاقت کا اصل مرکز بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ مشتبہ کے ان سے قریبی تعلقات بھی تھے۔ اور پھر آیا ایک ایسا سال جس نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2009 کے انتخابات کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج، نعرے، غصے، اور اسی دوران ایک نام بار بار سامنے آنے لگا، مشتبہ ہامنائی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ پس پردہ معاملات کو کنٹرول کر رہا تھا، تو کچھ نے کہا کہ وہ طاقت کے کھیل میں داخل ہو چکا ہے، مگر حقیقت آج تک کوئی یقینی طور پر نہیں جانتا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی انٹرویو دیا اور نہ میڈیا کے سامنے، نہ عوامی جلسے، بس خاموشی۔ اور یہی خاموشی اسے اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتی تھی، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں کم جانتے تھے، اور جو کم نظر آتا ہے وہی سب سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ سال گزرنے لگے اور اس کے والد ایران کے سپریم لیڈر دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد کون؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ایران میں کبھی بھی موروثی نظام نہیں آئے گا، مگر کچھ آوازیں بھی تھیں جو کہتی تھیں اصل طاقت پہلے ہی منتقل ہو چکی ہے۔ یوں کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک عالم نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسا شخص بن چکا تھا جو پس پردہ سیاسی اور فوجی اور سیکورٹی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی واضح اعلان بھی نہیں تھا، بس اندازے اور راز۔ اور جیسے ہی مشرق وسطیٰ میں حالات خراب ہوتے گئے اور ایران، اسرائیل، امریکہ کشیدگی بڑھتی گئی، دھمکیاں، پابندیاں، حملے، اور ان سب کے بیچوں بیچ ایک نام ہمیشہ خاموش رہا مگر موجود رہا۔ یوں پھر ایک دن ایسا بھی آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک بہت بڑا حملہ ہوا، دھماکے نے تباہی مچا دی اور خبر آئی کہ ایران کی قیادت شدید زخمی ہوئی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ نے نیا رخ لے لیا۔ اب سب کی نظریں ایک ہی سوال پر تھی کہ اگلا لیڈر ایران کا کون ہوگا، اور تب پہلی بار وہ نام سنجیدگی سے لیا گیا جو کبھی ہمیشہ پردے میں رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندرونی حلقوں میں
اہم شخصیات، فوجی قیادت اور مذہبی ادارے سب ایک نتیجے پر پہنچے۔ ایک ایسا شخص جو پہلے ہی نظام کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، جو طاقت کے بالکل قریب ہے اور جس پر اعتماد بھی کیا جا سکے، اور یوں وہ شخص جو کبھی سامنے نہیں آیا تھا، طاقت کے سب سے بڑے مقام تک پہنچ گیا، یا کم از کم اسے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار سمجھا جانے لگا۔ دنیا حیران تھی کہ کچھ نے کہا کہ یہ ایک نیا دور ہے، کچھ نے کہا کہ یہ خاندانی طاقت کی شروعات ہے، اور کچھ نے صرف ایک ہی سوال پوچھا کہ اصل میں یہ شخص ہے کون۔ اور یوں یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل کہانیاں وہ نہیں ہوتی جو ختم ہو جائیں، بلکہ وہ ہوتی ہیں جو ہر دن نیا موڑ لیں۔ اور مجتبیٰ خامنائی کی کہانی ابھی تو شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ تو کیا یہ ایک نیا بادشاہ ہے یا صرف ایک سایہ جو روشنی میں آ گیا؟ فیصلہ آپ لوگ کریں۔ اور ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی معلومات جو مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں، ایران کے نئے سپریم لیڈر کے بارے میں تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کمنٹ کر کے اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کر دیجیے گا۔ اور جناب جو نئے ہیں میرے چینل کے اوپر، ان سے مہربانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں، تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں بار بار پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھے ولوگ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔